والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش اس کی یہ بھاگ دوڑ اور چستی اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ راہ خدا میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے، اور اگر اپنے آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے، اور اگر یہ ریاکاری تفاخر کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مال، دولت یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے روٹی، تن چھپانے کے لیے کپڑے، اور سر چھپانے کے لیے مکان، سفر کے لیے سواری، بیماری کے علاج کے لیے دوائی وغیرہ، یہ ہر انسان کی بنیادی ضروریات میں سے، اور یہ چیزیں مال کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اگر انسان کو بالکل ہی مال نہ ملے تو محتاجی ہوتی ہے، اور زیادہ مل جائے تو سرکشی کا خطرہ رہتا ہے۔ تو مال کے جہاں فائدے ہیں وہیں آفات بھی ہیں اور حساب بھی ہے۔ لہذا
جو شخص اس کے فوائد و آفات کو پہچانتا ہو وہی اس سے بھلائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے شر سے بچ سکتا ہے۔ تو مال کے حوالے سے اگر چند باتیں ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ اس سے زندگی میں ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ مثلا مال کے کیا کیا فائدے ہیں؟ نمبر 2، اس کے نقصانات کیوں ہیں، کیا کیا ہیں اس کے؟ نمبر 3، مال کیوں کمانا چاہیے؟ نمبر 4، کس طرح کمانا چاہیے؟ نمبر 5، مال کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ اور نمبر 6، کیا ہر ایک مال جمع کر سکتا ہے؟ یہ چند ایک باتیں انشاءاللہ اس پر کچھ مختصراً، ظاہر ٹائم کم ہوتا ہے، عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ مال کہتے کس کو ہیں؟ تو عام طور پر مال جو ہے یہ روپے پیسے کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کرنسی نوٹوں کے ساتھ ساتھ زمین، مکان، کپڑے، زیور، گاڑی، جانور، گھریلو استعمال کی چیزیں، سجاوٹ کا سامان، یہ بھی مال ہی ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ کرنسی نوٹ کو خرید و فروخت میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے جانور بیچ کر گاڑی خریدنی ہے تو پہلے وہ جانور کے بدلے کرنسی نوٹ حاصل کرتا ہے، پھر جا کر گاڑی خریدتا ہے۔ تو مال یہ بہت سارے فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثلا اس کے 2 فائدے علماء نے لکھے ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ مثلا دنیاوی فوائد یہ کہ کھانے پینے، لباس، رہائش، علاج معالجے کے فوائد وغیرہ مال کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اخروی فائدہ اگر مال کے ذریعے جاننا چاہیں تو یہ ہے کہ عبادت، مثلا حج وغیرہ، یا عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے کھانا، یا علاج پر خرچ کرنا، لوگوں پر صدقہ و خیرات کرنا، ثواب جاریہ کے کام کرنا، مثلا مسجد بنانا، مدرسے بنانا، کنواں کھدوا دینا، پل وغیرہ بنانا، عبادت کے لیے وقت نکالنے کی خاطر اپنے کام پر دوسروں کو اجرت پر بھی رکھنا، جیسے ملازم رکھے جاتے ہیں تو بندہ خود فری ہو جاتا ہے۔ یہ فری ہونا کیوں ہو؟ تاکہ میں عبادت کے لیے وقت نکال سکوں۔ تو اس طرح سے دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل کرنے کا مال ذریعہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح مال اگرچہ حلال طریقے سے کمایا جائے 2 طرح سے نقصان دے سکتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ کہ مال کی حفاظت کا غم، لٹ جانے، چوری ہو جانے کا خوف اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی مشقت انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ مثلا اگر کوئی مالدار ہوتا ہے نا تو اس کو ٹینشن بڑھ جاتا ہے، اگرچہ سوچتا ہے بندہ کہ یار مال ہوتا ہے تو آدمی بڑا ایزی ہو جاتا ہے، مال ہونے پر ایزی نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی کی جیب میں 50 روپے ہیں اور وہ بس میں سفر کر رہا ہے، بتائیں اس کو کتنا ٹینشن ہوگا؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اگر اس کی جیب میں 10,000 روپے، اب وہ کبھی ہاتھ یوں رکھے گا، کبھی ہاتھ یوں رکھے گا۔ موبائل کوئی 500,000 روپے والا ہو تو بے دھڑک جا رہا ہے موج سے، اور جہاں اس نے 2, 5, 10, 20,000 روپے کا موبائل لے لیا تو اب اس کو یہی ٹینشن ہوتا ہے، تو بچانے کا ایک ٹینشن ہوا نا۔ تو یہ مشقت انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ مال زیادہ ہوتا ہے تو گارڈ رکھے جاتے ہیں، مال زیادہ ہوتا ہے تو جناب حفاظت کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور دینی اعتبار سے اس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے مال کہ گناہ پر قادر نہ ہونا بھی گناہ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن کسی کے پاس مال آ جاتا ہے تو بندہ کئی ایسے گناہوں پر قادر ہو جاتا ہے جو مال نہ ہونے پر نہیں کر پاتا۔ مثلا شراب، اب شراب خریدنی ہے، پیسہ ہی نہیں ہے تو بچ جاتا ہے، اور جہاں پیسہ آتا ہے تو پھر اس کی مستی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کئی ایسے معاملات ہیں کہ پیسہ نہ ہونے پر وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی پیسہ آتا ہے وہ گناہوں کی آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مال مباح کاموں میں بھی عیش و عشرت تک پہنچاتا ہے۔ مثلا مالدار سے یہ توقع فضول ہے
کہ وہ لذیذ کھانے چھوڑ کر جو کی روٹی کھائے گا، کھردرے کپڑے پہنے گا، تو جس کے پاس مال آتا ہے اس کے گھر میں ڈشیں بڑھ جاتی ہیں، کھانے کا ضیاع بڑھ جاتا ہے، آسائشیں بڑھ جاتی ہیں، لباس اور بھی جو رہن سہن کے جو معاملات ہیں اس میں اس مال کی وجہ سے اس کے عیش و عشرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا نفس ناز و نعم کا عادی ہو جائے اور حلال کمائی سے جب اس کی آسائشیں پوری نہیں ہوتی تو اب وہ حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مال کا نقصان ہے۔ اسی طرح مال کی زیادتی یہ انسان کو آخرت کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ عبادت میں بڑا منہمک ہوتا ہے بندہ کہ دعا کرو مجھے نوکری مل جائے، دعا کرو میرا کاروبار اچھا ہو جائے، اور جیسے ہی نوکری مل گئی تو پہلے تو 5 ٹائم کی نماز شروع کی تھی، اب نماز گئی۔ پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اب دکان پہ گاہک زیادہ ہوتے ہیں تو پہلے جماعت چھوڑی پھر نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، تو پتہ چلا کہ زیادہ مال آنے سے بسا اوقات انسان عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حریص جو لالچی ہوتا ہے اس کی زندگی بے سکونی، محتاجی، گلے شکوے، بے صبری میں گزرتی ہے، اور مال و دولت کی فراوانی کے باوجود وہ دماغی طور پر مفلس ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس مال کثرت سے ہوتا ہے اسے لوگوں سے میل جول اور تعلقات بڑھانے کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جو اس چیز میں مبتلا ہو جائے وہ عموماً لوگوں سے منافقت سے پیش آئے گا اور انہیں راضی یا ناراض کرنے کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ جب مال ہوتا ہے تو لوگوں سے تعلقات بڑھے جاتے ہیں، اب جس سے ہمارا تعلق ایسا ہو کہ اس سے ہمیں کام نکلوانا ہوتا ہے تو چاپلوسی میں پڑ جاتا ہے، مداہنت میں پڑ جاتا ہے، اور بھی نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا پڑ جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مال کیوں کمانا چاہیے؟ آئیے اس ضمن میں آپ کو چند ایک باتیں، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ اور یہ امیر اہل سنت اپنی خواہش کا بارہا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں اس کا اہتمام کریں، اپنے آفیسز میں اس کو جاری کروائیں۔ آپ مکتبۃ المدینہ سے اب تو آن لائن موبائل اپلیکیشن کے ذریعے پرچیزنگ کر سکتے ہیں، آپ ماہانہ کسٹمر بن جائیں اس کے، انشاءاللہ آپ کے یہاں پر پہنچانے کی صورت بنائی جائے گی۔ آپ رائلٹی کارڈ لے لیں، 12 ماہ کی بکنگ کر لیں، ہر مہینے کسی کو بھی بھیج کر آپ اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا پیارا رسالہ ہے کہ جس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب کے لیے ایک بڑا دلچسپ اس میں سلسلے موجود ہیں۔ تو اسی میں ہی بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو مال بڑھانے، فخر کرنے، دکھلاوے کے لیے دنیا طلب کرے گا تو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ تو اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مال کمانا 3 مقصد کے لیے ہونا چاہیے، 3 مقاصد ہونے چاہیے مال کمانے کے لیے۔ پہلی بات اپنی ذات کے لیے، دوسری بات اپنے بال بچوں، اور تیسرا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ اور یہ تمام کام اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہوں۔ پہلی 2 چیزیں واجب ہیں، یعنی خود بھیک سے بچنا، بال بچوں کے حقوق ادا کرنا، اور تیسری چیز یعنی پڑوسیوں سے مالی سلوک کرنا، یہ مستحب ہے، واجب نہیں، مگر ثواب اس پر یقینی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بقدر کفایت
قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء و مساکین کی خبر گیری کر سکے گا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا، یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، فخر و تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباح ہے، اور اگر محض مال کی کثرت یا بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہے تو منع ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کمانے کا مقصد اپنے آپ کو دوسروں سے محتاجی سے بچانا ہے، اور یہ بھی اللہ جسے نصیب کرے، ورنہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات مال تو ہوتا ہے لیکن زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ جیسے اس سے زیادہ کنگلا آدمی کوئی نہیں ہے، یعنی ظاہر نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے لباس سے، بالکل اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے کہ لوگ اس پر یوں سمجھتے ہیں کہ ترس کھاتے ہیں، لوگ اس پر ترس کھائیں، اور یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ علماء نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ اگر اس طرح سے انسان اپنی زندگی گزارے کہ مطلب اپنی ذات پر کوئی خرچی نہیں کرتا ہے، کوئی مہمان آ جائے تو اس کی کوئی خاطر و مدارت ہی نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی مطلب اس کو جس کو کنجوس کہا جاتا ہے، بخل، کنجوسی، اور اس کی بھی مذمت ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اچھا خاصا ہوتا ہے، کوئی اس کو کھانے پینے کے، رہن سہن کے معاملات میں کوئی ایسی تنگی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے رہن سہن، اس کے طریقے اس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مفلس و فقیر ہے۔ اس کے گھر بار کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں ایسی اس کا انداز ہوتا ہے کہ جیسے یہ غریب اور فقیر ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آمدنی ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتی ہے کہ ان کی آمدنی کتنی ہے، ان کے بینک میں رقم کتنی ہے، یہ ان کے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، اور یہ اس خوف سے نہیں بتاتے کہ اگر بتائیں گے تو کہیں ایسا نہ کوئی مانگ نہ لے یا گھر والے طرح طرح کی فرمائشیں نہ کریں۔ تو احیاء العلوم میں کنجوسوں کی چند حکایات لکھی ہے، اس میں سے ایک دو عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کا نفس اس طرح سے ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی عادت کیسی بری ہو جاتی ہے، اور یہ واقعات پڑھنے چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری اگر اس طرح کی عادتیں بن رہی ہوں تو ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بصرہ میں ایک مالدار بخیل تھا، کنجوس تھا۔ ایک مرتبہ ایک پڑوسی نے اس کی دعوت کی اور اس کے سامنے انڈوں سمیت بھنا ہوا گوشت رکھا۔ اب جب اس کی دعوت کی اور اس طرح سے کھانا ملا تو اس نے بہت سارا کھا لیا اور پھر اس پہ پانی بھی پی لیا۔ اب اس کا پیٹ پھول گیا، شدید تکلیف محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ موت اس کے سر پر منڈرانے لگی، حتیٰ کہ تکلیف کے باعث پیچ و تاب کھانے لگا۔ جب معاملہ زیادہ بگڑ گیا تو طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو کچھ کھایا ہے اسے قے کر دو، یعنی الٹی کر دو۔ یہ سن کر اس مالدار بخیل نے کہا کہ ہائے افسوس، انڈوں کے ساتھ کھائے ہوئے اس عمدہ بھنے ہوئے گوشت کو میں کیسے قے کر دوں؟ مجھے موت قبول ہے لیکن میں قے نہیں کروں گا۔ یعنی آپ سوچیں، غور کریں کہ بندہ آپ جب ایسی عادت بد پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن پیٹ میں ہے لیکن انڈے کھائے میں نے، پراٹھے کھائے میں نے، اب آپ کہتے ہو کہ اتنا زبردست خزانہ میرے پیٹ میں اس کو کیا کر دوں؟ تو کہتا ہے کہ مجھے موت قبول ہے لیکن میں قے نہیں کروں گا۔ تو یہ پھر امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک اور حکایت نقل کی کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو بلایا لیکن اسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت آ گیا، یہاں تک کہ اسے شدید بھوک لگ گئی اور اس پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب میزبان نے کیا کیا؟ اس کو بھی کھانا نہیں دیا بلکہ وہ باجا نکالا اور دوست نے کہا کہ تم کون سی آواز سننا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ گوشت بھننے کی آواز، گوشت بھننے کی آواز میں سننا پسند کرتا ہوں۔ بھئی آپ کے گھر آئے تو کھلائیں تو صحیح نا کچھ،
تو کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کو دیکھیں تو اچھا خاصا صاف ستھرا رہ سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، امامہ شریف پہن سکتا ہے، یعنی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، خوشبو لگا سکتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے مجھے، میں کہیں سے مل جائے. جیسے امیر علیہ سنت ایسے ہی چوٹ لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے چوک پر پکوڑے ملتے ہیں، کون سے چوک پر سموسے ملیں گے، کہاں دودھ والا شربت ملے گا، کہاں سادہ شربت ملے گا. یہ سب ہم کو پتا ہوتا ہے، ہم افطار کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. کھانے پینے کی لالچ ہوئی نا. اور اگر اپنی ذات کے لیے کوئی لینا چاہے کہ یار اللہ کی راہ میں چلے آپ بھی کچھ شامل کریں، نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کہیں کوئی معاملہ ہو تو اپنے گھر پر خرچ کرنے کا یہ انداز نہیں ہوتا ہے. تو دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ گھر والوں پہ خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر بھی، بال بچوں پر خرچ کرنے کے لیے یہ کمائے، یہ اچھی نیت ہے. اور جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اس کی احادیث مبارکہ میں پذیرائی آئی ہے. چنانچہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تو خود کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے فضائل ہیں. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو کچھ اپنے آپ پر، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے. تو ہم غور کریں کہ اپنے گھر والوں پر ہمارا خرچہ کرنے کا کتنا عادت ہے. بات کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، یار بادشاہ کہلاتے ہیں وہ. دوستوں میں گھومیں گے تو بالکل ان کا ہاتھ کھلا ہوگا، ہوٹلوں میں جائیں گے پیمنٹ میں کروں گا، کہیں آنا جانا کریں گے بالکل جی بھر کے خرچ کریں گے. لیکن جہاں گھر کا معاملہ آئے گا گھر میں خرچ نہیں کریں گے، گھر میں کھانے پینے کا کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوگا. خود باہر دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر طرح طرح کی دعوتیں اڑائیں گے، لیکن گھر کا معاملہ اس حیثیت سے کمزور ہوگا. بعض اوقات اپنے لیے نفیس لباس ہوں گے، لیکن گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے اس معاملے میں احتیاط یہ نہیں ہوتی. ایک بڑی پیاری بات کہیں پڑھی تھی، نصیحت والی بات ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی کہ شام کو وہ بیکری جایا کرتا تھا اور بیکری جا کر کچھ نہ کچھ خریداری کرتا تھا. تو ایک دن وہ جب شام کو بیکری میں داخل ہونے لگا تو اس کا پڑوسی بیکری سے باہر آ رہا تھا. تو اس نے بڑی حیرت سے اس سے پوچھا، ارے نہیں بھائی آپ آج بیکری میں خیریت تو ہے؟ گھر والوں نے کیا کچھ پکایا نہیں ہے آج؟ ایسے ہی اس کو ہنسی مذاق کی. تو اس کے پڑوسی نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ نہیں بھائی اصل میں ایسے ہی نہیں آیا، اصل میں میری ایک عادت ہے کہ اگر دوستوں میں کبھی کوئی چیز کھاتا ہوں نا تو میں گھر والوں کے لیے بھی لے کے جاتا ہوں، کیونکہ گھر والے تو گھر میں اکیلے ہی رہتے ہیں، ہم باہر گھومتے پھرتے ہیں. تو آج دوستوں کے ساتھ سموسے اور جلیبی کھائی تھی تو میں آج گھر والوں کے لیے یہی لینے آیا تھا. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا تو وہ پڑوسی جو سامان لے کر جا رہا تھا نا وہ بھی واپس پلٹا. تو اس نے آواز لگائی، خیریت آپ واپس کیسے آ رہے ہیں؟ تو کہا آپ کی بات مجھے بڑی پسند آئی، آج دوستوں کے ساتھ میں نے آئس کریم کھائی تھی، گھر والوں کو آئس کریم لے کے جا رہا ہوں. مطلب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنی معاملات پورے کر لیتے ہیں لیکن گھر میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے. اب جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہیں اجتماع میں چلے گئے، وہاں لنگر کھا لیا، اب بڑی ٹائٹ بریانی پکی ہے، ہم نے پیٹ بھر کر کھا لیا. اب کھا پی کر چائے وائے دوستوں کے ساتھ پی کر ہم گھر پہنچے. اب گھر جب پہنچے تو گھر والوں نے مثال سبزی اور روٹی رکھ دی ہمارے سامنے. تو اب گھر والوں پہ ناراض کہ یہ کیا، سارا دن میں تم لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں، میرے لیے سبزی روٹی نہیں کھاتا ہوں میں. اب گھر والے ٹینشن میں کہ آج وہ بچہ شام سے رو رہا تھا، میں کچھ پکا نہیں سکی تھی، آپ یہی کھا لیں. نہیں
جیسے بعض کی والدہ ہوتی ہے اگر شادی شدہ نہیں ہے تو والدہ پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سارا دن آپ کے لیے کام کاج کرتے ہیں، آپ جو ہمارے لیے کچھ نہیں پکاتی، میں نہیں کھاؤں گا، ناراض ہو کر بغیر کھائے ڈرامہ کر کے سو جاتے ہیں، حالانکہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم باہر سے کھا کر آئیں، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن گھر والوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم نے کھایا نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے کچھ حیثیت دی، اور حیثیت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، تو گھر والوں پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کیا کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تو جو کچھ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرے گا تجھے اس کا ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو کچھ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا اس کا بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی ظاہر ہے جس کو طلب ہوتی ہے، جس کو حرص ہوتی ہے نیکیاں کمانے کی، تو وہ ان فضیلتوں کو حاصل کرے گا، اور جس نے نہیں کرنا ہے تو وہ پھر بہانے ڈھونڈے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے جیسا کہ ابھی شروع میں روایت سنی کہ جو شخص اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک شخص کو چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ کاش اس کی یہ چستی اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں ہے، اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ ریاکاری اور تفاخر یعنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کمانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ نیت جیسی ہوگی، نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، پس جس نے اسے اچھی نیت سے لیا تو اسے اس میں برکت دی جائے گی، اور جس نے دل کے حرص اور لالچ میں حاصل کیا اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور وہ ایسا ہے کہ کھا کر کبھی سیر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب بھی کام کاج کے لیے آپ مارکیٹوں کا رخ کریں، اچھی اچھی نیتیں کر لیں، مثلا رزق حلال کماؤں گا، کہ اپنے پیٹ میں بھی اپنی اولاد کے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ نہیں جانے دیں، اس کی بڑی نحوست ہے، بڑی آفت ہے۔ رزق حلال کمائیں، خود بھی رزق حلال کھائیں، بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں، پھر حلال کمانے کے فضائل کا حقدار بنوں گا، جیسا کہ ہم نے یہ روایت سنی۔ اسی طرح حرام کمانے کی آفتوں سے بچوں گا۔ اب یہ آفتیں کیا ہوتی ہیں، اس کا علم حاصل کریں۔ اللہ کی رحمت دارالفتاء اہل سنت یہ جگہ جگہ قائم ہے، امیر اہل سنت مدنی مذاکروں میں اس کے متعلق تربیت فرماتے ہیں، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے آتے ہیں کہ جس میں حلال روزی کمانے کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ جو کاروبار آپ کر رہے ہیں، جو آپ کا طریقہ کار ہے، اس کے متعلق علم حاصل کریں، مفتیان کرام سے اس پہ مشورہ کریں، پھر سوال کرنے سے بچوں گا۔ ظاہر ہے میں کماؤں گا تو بس میں اپنا خرچہ پورا کر لوں، میں کسی سے مانگوں گا نہیں، اپنے عیال کی کفالت کروں گا، بقدر ضرورت روزی پر قناعت کروں گا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں گا۔ تو یہ اچھی اچھی نیتیں ہوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی نیت ہو تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اسی طرح ایک بڑی پیاری بات اور بھی سن لیجئے کہ کمانے کے حوالے سے بہر شریعت میں ایک بڑی اہم بات لکھی ہے جس کو ہمیں سمجھنا اور جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ بہر شریعت جلد 3 پیج نمبر 16 پر ہے، حصہ 16 صفحہ 609 پر ہے، پارٹ 16 پیج نمبر 609۔ اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے
اور جن کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے ان کے نفقے کے لیے اور ادائے دین یعنی قرض وغیرہ ادا کرنے کے لیے کفایت کر سکے۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنے ہی پر بس کرے یا اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پسماندہ رکھنے کی بھی سعی و کوشش کرے۔ ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت کرے، کہ بقدر کفایت دے۔ قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء اور مساکین کی خبر گیری کر سکے گا یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا، یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، فخر و تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباح ہے، اور اگر محض مال کی کثرت یا تکبر بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہے تو منع ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مال کمانے کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جو مال کمایا جائے تو اس کے ذرائع کیا ہیں، اس حوالے سے بھی چند ایک باتیں سن لیجئے کہ مال وراثت یا تحفے میں بھی مل سکتا ہے اور کمائی کے ذریعے بھی۔ ہر شخص دو طریقوں سے مال کما سکتا ہے۔ نمبر ایک، حلال طریقے سے، مثلا شریعت کے مطابق تجارت کرنا یا نوکری وغیرہ کر لینا۔ دوسرا حرام ذریعے سے، جیسے شراب وغیرہ بیچنا، چوری، ڈاکے، غبن، رشوت، عصمت فروشی، سود، جوئے وغیرہ کی کمائی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ حرام کمائی جو ہے نا، اس کا وبال یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ حرام کمائی سے کوسوں دور رہنا اس میں بھلائی ہے، کیونکہ اس میں ہرگز برکت نہیں ہوتی۔ ایسا مال اگرچہ دنیاوی طور پر بظاہر کچھ فائدہ دے بھی دے، مگر آخرت میں وبال جان بن جائے گا۔ لہذا حرص سے بچنا، اس کی حرص سے بچنا لازم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جاتا، اس سے خرچ کرے گا اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو اس کے لیے دوزخ کا زادہ راہ ہوگا۔ تو تکمیل ضروریات اور حصول آسائشات کے لیے ہرگز حرام کمائی کے جال میں نہ پھنسے، اور جو حرام کی کمائی کو چھوڑ دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرماتا ہے، کیونکہ حرام کمائی جو ہے یہ دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام ایک مقام سے گزرے، ایک شخص کو دیکھا ہاتھ اٹھا کر رو کر بڑی رقت انگیز دعا میں مصروف تھا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام اسے دیکھتے رہے، بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو اپنے اس بندے کی دعا کیوں قبول نہیں کر رہا؟ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے، اپنا ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان کو چھو لے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے۔ تو کوئی شخص جتنا بھی حرام مال کما لے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے یہ سارا مال دنیا ہی میں چھوڑ کر خالی آ جانا پڑے گا۔ بھائی بینک بیلنس بناتے ہیں نا، حرام مال کما کر کیا کریں گے؟ بینک بیلنس بنائیں گے۔ حرام مال کما کر کیا کریں گے؟ نئی گاڑیاں خریدیں گے۔ حرام مال کما کر کیا کریں گے؟ بنگلے بنائیں گے، کوٹھیاں بنائیں گے، کاروبار بڑھائیں گے۔ اچانک موت واقع ہو گئی تو یہ مالدار آدمی جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے کا مال ہے وہ لے کر کیا جائے گا؟ سوچے انسان کہ میں آخر اس دنیا سے اگر چلا جاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ تو حرام مال سے بچے، حرام مال سے بچے۔ اور جو بھی اس کی تقاضے ہیں، ظاہر ہے کوئی چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتیاں کی ہیں، رشوت کے لین دین کیے ہیں، تو اس کے مسائل ہیں کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ خالی آج سے میں حرام کام نہیں کروں گا، حرام کماؤں گا نہیں، توبہ کر لی، گال پہ چپت مار لی، یہ کافی ہے؟
کہاں کافی ہے کہاں ناکافی ہے، ان سب باتوں کا جاننا ضروری ہے، اور حرام مال سے جان چھڑائیے۔ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پہلے بہت امیر تھے، اہل بصرہ کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے۔ جب مقروض سے قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو جب تک قرض نہ مل جاتا واپس نہیں لوٹتے تھے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہو جانے کا ہرجانہ بھی لیتے تھے۔ اسی طرح زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن کسی کے یہاں وصولی کے لیے پہنچے تو گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، نہ تو شوہر گھر میں موجود ہے، نہ میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے ایک آج بھیڑ ذبح کی ہے جس کا تمام گوشت تو ختم ہو گیا، البتہ سری رہ گئی ہے، اگر تم چاہو تو وہ تم کو دے سکتی ہوں۔ آپ نے سری لی، گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ اس سود میں ملی ہے، اسے پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا ہے، بھلا میں کھانا کیسے تیار کروں؟ آپ نے کہا ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود پر لے کر آتا ہوں، اور سود ہی سے دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، اور کچھ دے بھی دے اس سے تو دولت مند نہیں ہوگا، نہ مفلس ہو جائیں گے۔ سائل واپس ہو کر چلا گیا۔ جب بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو اس ہنڈیا میں یعنی اس پتیلی میں سالن کے بجائے خون بھرا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر شوہر کو آواز دی کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی اور بے تاب ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ گھر سے باہر کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ کچھ لڑکوں نے دیکھ کر آواز لگائی، اے دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے، سیدنا حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت کی کہ بے چین ہو کر توبہ کی۔ واپسی میں جب ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے کہ کہیں یہ گناہگار کا سایہ نہ پڑ جائے۔ جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا راستہ دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے۔ آپ نے بچوں کی بات سن کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے مولا تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ آپ علیہ الرحمٰن نے اپنی بقیہ دولت رائے خدا میں لٹا دی اور ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو رہے۔ سیدنا حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوتے، رات کو شب بیدار رہ کر عبادت کیا کرتے، کیونکہ قرآن مجید کا تلفظ صحیح طور سے آپ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی کا لقب کا خطاب دیا گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ توبہ کرنے سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم نے بھی زندگی میں ایسی غلطیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اس کے شرعی احکام جانیں کہ اگر کسی سے رشوت میں مال لیا تھا تو اب ہمیں کیا انداز اختیار کرنا ہے، اگر کسی کا مال چوری کیا تھا تو ہم کو کیا معاملہ ادا کرنا ہے، کس طرح سے اس کی توبہ کامل ہوگی تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ مال کس طرح کمانا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گوہر بار ہے، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اپنے قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے یہ سوالات نہ کر لیے جائیں، اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شرعی طور پر ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کی کما حقہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے انبیاء کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بروز قیامت ایک ایسے مالدار شخص کو لایا جائے گا جس نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کی ہوگی، پل صراط پار کرتے ہوئے اس کا مال اس کے سامنے ہوگا، جب وہ لڑکھڑانے لگے گا تو اس کا مال کہے گا چلتے جاؤ کیونکہ تم نے مجھ سے متعلق اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر ایک اور مالدار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، اس کا مال اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگا۔ وہ شخص جب پل صراط پر لڑکھڑائے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا تو برباد ہو، تو نے مجھ سے اللہ کا حق کیوں ادا نہیں کیا؟ پس وہ اسی طرح ہلاکت و بربادی کو پکارتا رہے گا۔ تو اس روایت میں زکوٰۃ دینے سے جو کتراتے ہیں، اپنی دولت کو جو گناہوں میں گنواتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے سے جو جی چراتے ہیں، جو محتاجوں کی مدد کرنے سے جان چھڑاتے ہیں، وہ غور فرما لیں کہ آج اگر خوشحال کر دینے والا مال بروز قیامت وبال کی صورت اختیار کر گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو کاش ہمارے دلوں سے دنیا اور مال دنیا کی بے جا محبت نکل جائے اور ہماری قبر اور آخرت بہتر ہو جائے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر وابستہ رہیں گے، اس کی تربیت کا ایک حصہ بنتے رہیں گے، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کریں، امیر اہل سنت جو مدنی رسائل کا مطالعہ کرنے کی جو ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مطالعہ جاری رکھیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلاموں کو ہم سنتے بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج کون سا کلام ہے؟ بہت پیارا۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ بہت پیارا خیال ہے۔ اہل صراط یعنی پل صراط والے، روح امی کہتے ہیں جبریل امین کو، فرش پر کریں یعنی پروں کا فرش بچھا لیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر ایک خوبصورت التجا بھی ہے، اور گویا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک ان کے ہی